جولیا نے اصیلے لہجے میں کہا، یہ بکواس نہیں ہے مس جولیا، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں تجزیہ کرنے والی کوئی فرم ہوتی تو تب پتہ چلتا کہ یہ کس قدر اہم مسئلہ ہے۔ اربوں روپے کا پیٹرول صرف چیاؤں میاؤں کو اسکول پہنچانے اور واپس لے آنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر اسکولوں کی فیسیں اس قدر ہو گئی ہیں کہ اب 2-4 چیاؤں میاؤں اسکول کالج میں پڑھ رہے ہوں تو بھاری اسکول فیسیں، انتہائی بھاری ٹیوشن فیسیں، بہت ہی بھاری بستے میں بھری ہوئی کاپیوں اور کتابوں کی قیمتیں، یہ سب ملا کر اچھے صاحب ثروت آدمی خود چیاؤں میاؤں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عمران کی زبان پھر رواں ہو گئی۔ تم سے خدا سمجھی، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر اور کیپٹن شیل بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی لمحے تنویر اور جوانا اندر داخل ہوئے۔ جوانا، میں نے اس ٹرانسمیٹر پر بات کی ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والا رابرٹ تھا۔ میں چاہتا تو تمہاری آواز میں بات کر لیتا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ تم خود ہی اس سے بات کر لو۔ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ او ماسٹر، اگر واقعی رابرٹ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صورتحال ابھی تک کنٹرول میں ہے، جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا اور جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو جوانا کالنگ رابرٹ، اوور۔ جوانا نے جلدی سے کال دینا شروع کر دی۔ یس انکل، میں رابرٹ بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک مسرت بھری آواز سنائی دی اور جوانا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام افراد کے چہرے کھل اٹھے۔ رابرٹ، کیا صورتحال ہے؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، اوور؟ جوانا نے پوچھا۔ او نہیں انکل، سوائے اس کے اور کوئی گڑبڑ نہیں کہ وہ بوڑھا روڈ مر گیا۔ البتہ فیاٹی ابھی زندہ ہے، لیکن اسے تیز بخار ہو رہا ہے اور ہذیانی انداز میں مسلسل چیخ رہی ہے۔ 2-3 بار انٹرکام پر کال کی گئی، میں نے انہیں کہہ دیا کہ مادام فیاٹی مصروف ہیں، وہ کل بات کریں۔ تو آپ خود ڈیڈ کر کے گئے تھے ایک فون۔ البتہ ابھی تھوڑی دیر پہلی بار اسی ٹرانسمیٹر پر کسی ڈیمر نے کال کی، اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ مادام کل بات کریں گی، اور اب میں اس ٹرانسمیٹر پر آپ کی کال آ گئی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ ماسٹر عمران کی کال تھی، انہوں نے آواز بدل کر بات کی ہوگی، اس لیے تم اس کی آواز نہ پہچان سکے ہوگے۔ بہرحال ابھی ہیلی کاپٹر پر آ رہے ہو، پھر سب اوکے ہو جائے گا، اوور اینڈ آل، جوانا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ شکر ہے معاملات بھی درست ہیں اور فیاٹی بھی ابھی زندہ ہے۔ چلو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران نے وہ ٹرانسمیٹر اٹھا لیا تھا۔ گھنے جنگل کے ایک اونچے درخت پر بنے ہوئے ایک خاص قسم کے کیبن میں اس وقت 4 افراد موجود تھے۔ کیبن اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ وہ جنگل کا ایک ہی حصہ لگ رہا تھا، لیکن اس کے چاروں طرف شفاف شیشے لگے ہوئے تھے۔ کیبن کے اندر ایک بڑی سی مشین موجود تھی جس کے سامنے 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ 2 افراد ایک طرف کرسیوں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے 2 افراد کے لباس پر سفید رنگ کے اوورآل موجود تھے، جبکہ علیحدہ بیٹھے ہوئے 2 افراد کے جسموں پر کمانڈو یونیفارم سی اور ان کے کاندھوں سے مخصوص انداز کی راکٹ گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ مشین پر موجود اسکرین پر 4 خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں اس جنگل کی ایک سمت نظر آ رہی تھی، لیکن وہاں سوائے آسمان کے اور کوئی منظر نہ تھا۔ بوس گروم نہ جانے کیوں ہیڈ کوارٹر میں رک گئے، جبکہ ہیلی کاپٹر وہ دیو ہیکل آدمی واپس لے گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو اب تک یہ سارا معاملہ آیا ہی نہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ چھوڑو ہنری، یہ اونچی گیمز ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، دوسرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک ہیلی کاپٹر لائسنگ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اچانک مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی آواز سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے۔ ہیلی کاپٹر کس کا ہے؟ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اٹھ کر تیزی سے مشین کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ دوسرا بھی اٹھ کر آ گیا تھا۔ ابھی بہت دور ہے، نزدیک آ جائے گا تو پھر معلوم ہوگا، مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، اور باقی افراد نے سر ہلا دیے۔ اسکرین بھی صرف ایک نقطہ سا نظر آ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کی شکل نظر آنے لگ گئی۔ کمال ہے، مجھے تو اب یہ ہیلی کاپٹر دکھائی دینے لگا ہے، پہلے تو صرف ایک نقطہ سا تھا۔ تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ نقطہ ہیلی کاپٹر ہے؟
ایک عدد یونیفارم والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سفید اوور آل والا بے اختیار ہنس پڑا۔ نقطے کے مخصوص سائز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طیارہ ہے یا ہیلی کاپٹر، سفید اوور آل والے نے ہنستے ہوئے کہا اور کمانڈو یونیفارم والے نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ارے یہ تو باس چیک کا وہی ہیلی کاپٹر ہے جسے وہ دیو ہیکل ایکیڈمی لے گیا تھا، یکلخت وہی اوور آل پہنے ہوئے آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے چیک کرو کہ اس میں کون سوار ہے، ایک کمانڈو یونیفارم والے نے کہا تو سفید اوور آل والے نے جلدی سے مشین کے بٹن دبانے شروع کر دیے اور پھر اسکرین پر یکلخت ہیلی کاپٹر پھیل گیا۔ پھر اچانک اسکرین پر دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اب اسکرین پر ہیلی کاپٹر کا اندرونی منظر نظر آنے لگ گیا۔ ارے ہیلی کاپٹر چلانے والے کا جسم اور قد و قامت تو وہی ہے، لیکن یہ تو نیگرو ہے، جبکہ یہ پہلے یہ عام سا ایکریمی تھا۔ جسم پر بھی لباس وہی ہے اور یہ لوگ، یہ ایک عورت ہے اور 4 ایکریمی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک کمانڈو یونیفارم والے نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہنری، مجھے تو واقعی اب کسی لمبی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ بوس گروم بھی نہیں کہ کوئی فیصلہ کرتا، ایک کمانڈو یونیفارم والے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دینا چاہیے، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ہو سکتا ہے یہ مادام کے مہمان ہوں، صبح سے ہیلی کاپٹر گیا ہے اور اب دوپہر کو واپس آ رہا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کہیں دور سے ان آدمیوں کو لینے گیا تھا، ایک اوور آل پہنے ہوئے آدمی نے کہا، لیکن اس پائلٹ کا چہرہ بدلا ہوا ہے جبکہ لباس وہی ہے، جسامت اور قد و قامت بھی وہی ہے، ہنری نے کہا۔ ارے ہوگا کوئی نیگرو، بہرحال جب تک ہمیں آرڈر نہ ہو ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیوں نہ ہم ٹرانسمیٹر پر ان سے بات کر لیں، بات کرنے میں کیا حرج ہے، ہنری نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ البتہ ممکن ہے، جنرل فریکوینسی پر کال ہو سکتی ہے، دوسرے نے کہا اور جلدی سے ایک سائڈ پر موجود لوہے کی بڑی سی الماری کھول کر اس کے اندر موجود ایک ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے باہر رکھ کر جلدی سے اس پر جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو 0 چیکنگ سینٹر سے ہوپ بول رہا ہوں، تمہارا ہیلی کاپٹر ہماری رینج میں ہے، کون ہو تم؟ اوور۔ اس آدمی نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہی چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ ڈیمر بول رہا ہوں، کیوں کال کی ہے؟ ہم سیکرٹ مشن پر ہے، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک وسیلی آواز سنائی دی اور اسکرین پر پائلٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ڈیمر کون؟ ڈیمر تم کہاں اترنا چاہتے ہو، اوور؟ ہوپ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اٹ از سیکرٹ مشن مسٹر ہوپ، ویسے اگر تم چاہو تو چیکنگ کر سکتے ہو، جس طرح بھی چاہو، کیونکہ بہرحال یہ تمہارا کام ہے، اوور۔ اس بار دوسری طرف سے ڈیمر کا لہجہ نرم تھا۔ اوکے، 5 منٹ کی پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر کو دائیں طرف موڑ کر 100 گز کے فاصلے پر اتار دینا، اور تم سب ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ۔ اگر تم نے ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھر تمہارا ہیلی کاپٹر فضا میں ہی ہٹ کر دیا جائے گا، اوور۔ ہوپ نے دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ نرم محسوس کرتے ہی انتہائی تحکمانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں تو بے حد جلدی ہے۔ تم کتنی دیر لگاؤ گے چیکنگ میں، اوور؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہم 5 منٹ میں تم تک پہنچ جائیں گے، اوور، ہوپ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم ہاتھ اٹھا کر ہیلی کاپٹر کے دائیں طرف اتر کر کھڑے ہوں یا بائیں طرف، یہ بتا دو تاکہ وقت کم سے کم ضائع ہو، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ دائیں طرف؟ ہم دائیں طرف سے آئیں گے اور سنو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ہم تمہیں چیک کر رہے ہیں، اوور۔ ہوپ نے تیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے گڑبڑ کرنے کی، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ہوپ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس طرح کیا چیکنگ کرو گے، ہوپ؟ ہنری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں اس پائلٹ کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہوں، ہنری، میرا خیال ہے کہ یہ میک اپ میں ہے، اس لیے میں اس کا میک اپ چیک کروں گا، تم مشین لے کر ساتھ چلنا، ہوپ نے کہا تو ہنری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ان سب کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اب ہیلی کاپٹر واضح طور پر فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ہوپ ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اب مڑ جانا چاہیے، ہوپ نے کہا، یہ تو سیدھا آ رہا ہے، اس طرح تو یہ ہمارے اوپر سے گزر جائے گا، مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ مجھے پھر اسے بتانا پڑے گا، احمق آدمی اس طرح خود دیر کر رہے ہیں، ہوپ نے کہا اور واپس ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا۔
وہ ہمارے اوپر پہنچنے والا ہے۔ وہ تو فضا میں معلق ہو گیا۔ مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے چیختے ہوئے کہا، ہیلو ہیلو ہوپ کالنگ، تم غلط طرف آ گئے ہو، دائیں طرف مڑ کر اب 50 گز دور اترو، وہاں ہیلی کاپٹر اتارنے کی جگہ موجود ہے، تم تو ہمارے سر پر آ گئے ہو، اوور۔ ہوپ نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا مسٹر ہوپ کہ تمہیں کتنی بلندی سے نیچے اترنا پڑے گا، ہمارا وقت بے حد قیمتی ہے، تمہیں نیچے اترتے اور ہم تک پہنچتے کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے کیوں نہ ہم تمہیں اس کیبن سے ہی اٹھا لیں اور تم چیکنگ کر لو تو تمہیں واپس پہنچا دیں، اوور۔ دوسری طرف سے ڈیمر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں، چاروں طرف شیشے ہیں، نیچے سے مخصوص راستہ جاتا ہے، میں جلدی اتر جاؤں گا، ہمارا تو روز کا کام ہے، چلو تم ادھر ہیلی کاپٹر لے جاؤ جدھر میں نے کہا ہے، اوور۔ ہوپ نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، اور اگر نہ لے جاؤں تو پھر کیا کرو گے، اوور۔ اس بار ڈیمر کی آواز میں تلخی تھی، ہم وائٹ شارک کا فائر کر دیں گے اور تمہارا ہیلی کاپٹر ایک لمحے میں پرزے ہو جائے گا، اور سنو، ہمیں لارڈ ہنری کی طرف سے اجازت بھی ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو، اوور۔ ہوپ نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اوکے، ابھی کرتے ہیں تعمیل، لیکن ایک بات ہے مسٹر ہوپ کہ تعمیل کے بعد ہوپ بیچاری قائم نہیں رہ سکے گی، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا گیا، یہ راکٹ گن، یہ تو راکٹ گن کا نشانہ لے رہے ہیں۔ اچانک مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس نے تیزی سے مشین کے نچلے حصے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے اور شیشے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی، اور پھر ہوپ کو یوں محسوس ہوا جیسے یکلہ سینکڑوں برچھیاں اس کے جسم میں اتر گئی ہوں۔ اس کے کانوں میں آہری آوازیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی چیخوں کی ابھریں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر شاید ہمیشہ کے لیے۔ بڑے سے کمرے میں اس وقت عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ سامنے بستر پر ایک نوجوان عورت بے ہوش پڑی تھی، اس کی ٹانگوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا اور چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ یہ مادام فیاٹی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ابھی چند لمحے پہلے جہاں پہنچا تھا، رابرٹ نے ان کا استقبال کیا۔ یہ عورت تو اب مر رہی ہے، اسے اس قدر تیز بخار ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتی۔ رابرٹ نے مادام فیاٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میڈیکل باکس کہاں ہے؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر فیاٹی مر گئی تو پھر پاکیزہ میں دفن کیے گئے 1000 ڈرموں کا کیسے پتہ چل سکے گا۔ یہ ہے جناب، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ رابرٹ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے باکس کھولا اور اس میں موجود سامان نکال کر باہر رکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک خالی سرنج میں 2 بوتلوں سے تھوڑا تھوڑا محلول بھرا اور اسے زور زور سے ہلا کر مکس کیا، اور پھر انجیکشن فیاٹی کے بازو میں لگا دیا۔ فیاٹی کو واقعی بے حد تیز بخار تھا، اور اس قدر تیز کہ دور تک حدت محسوس ہو رہی تھی۔ گولیوں کا زہر چڑھ گیا ہے، اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، عمران نے ایک اور انجیکشن لگاتے ہوئے بتایا، اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر ہے گولیاں تو ماری گئیں، لیکن پھر انہیں نکالا نہیں گیا، یہ بھی اس کی ہمت ہے کہ ابھی تک زندہ ہے، صفدر نے جواب دیا۔ نوجوان ہے، اس لیے اس کے جسم میں قوت مدافعت بھی کافی ہے، وہ لاڈ بوڑھا آدمی تھا اس لیے مر گیا، عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر، کیوں نہ اب بیرونی آپریشن بھی مکمل کر لیا جائے، وہ لوگ کسی بھی لمحے ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جوانہ نے کہا۔ کیسے کرو گے آپریشن؟ باہر تو 150 افراد ہیں اور وہ سب بکھرے ہوئے ہوں گے، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے ہم ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر جنگل کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بمباری کر دیں، اس طرح سب مر جائیں گے، جوانہ نے کہا۔ لیکن یہ جگہ جہاں ہم موجود ہیں، یہ سب زمین کے نیچے کا حصہ ہے، اور یقیناً اس کے اوپر والے جنگل میں یہ لوگ موجود ہوں گے۔ اس طرح اندھا دھند بمباری سے تو یہ حصہ بھی تباہ ہو جائے گا، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہوگا اور اس کے اوپر والے حصے کو بم پروف بنایا گیا ہوگا، کیونکہ ایسی عمارات بناتے وقت ایسی چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن باہر موجود افراد کے پاس نہ جانے کس قسم کا اسلحہ ہو، وہ نیچے سے ہیلی کاپٹر کو بھی تو ہٹ کر سکتے ہیں۔
عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی فیاٹی کی نبض چیک کی اور پھر ایک اور انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس فیاٹی نے یقیناً باہر کے رابطہ کے لیے رابطہ کوئی رکھا ہوگا۔ اگر کسی طرح اس رابطے کا علم ہو جائے تو میں فیاٹی کے لہجے اور آواز میں ان سب کو واپس جانے کا کہہ سکتا ہوں۔ عمران نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیوں نہ اس رابطے کو تلاش کیا جائے؟ صفدر نے کہا، اوکے جولیا، تم یہاں رک جاؤ کیونکہ فیاٹی کی زخم کھول کر ان پر نئے سرے سے بینڈیج کرنا پڑے گی اور باقی افراد جا کر چیکنگ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی بہتر صورت نکل آئے گی۔ رابرٹ تمہیں عمارت گھما لائے گا، کیوں رابرٹ؟ عمران نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا، پوری عمارت تو میں بھی نہیں گھوما، صرف اسی ایک حصے تک ہی محدود رہا ہوں۔ رابرٹ نے کہا، آؤ ہم خود چیک کر لیں گے۔ صفدر نے کہا اور پھر وہ سب مڑ کر ایک سائڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جولیا البتہ وہیں رہ گئی۔ عمران ایک بار پھر فیاٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فیاٹی کا بخار ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور اس کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت تو اب خاصی بہتر نظر آنے لگ گئی ہے۔ جولیا نے کہا، ہاں دوا نے کام شروع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس کی ٹانگوں پر بندھی ہوئی یہ پٹیاں اتار دو اور یہ مرہم زخموں پر لگا کر دوبارہ بینڈیج کر دو۔ عمران نے کہا، مگر جہاں تمہاری موجودگی میں۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں ادھر دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اطمینان سے کام کرو، جب کام مکمل ہو جائے تو مجھے آواز دے دینا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی مرہم کی بڑی سی ٹیوب اس نے بستر پر رکھی اور مڑ کر ایک سائڈ پر موجود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ عمران نے میز کی پیچھے والی دیوار میں نصب الماری کھولی تو اس کی نظر ایک مستطیل مشین پر پڑ گئی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اس مشین کو اٹھا کر باہر میز پر رکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر وہ اس پر جھک گیا۔ او یہ تو جدید انداز کا بلاسٹک ڈی چارجر ہے، یہ یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک بٹن کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھتے ہوئے اس بٹن کو پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ کئی چھوٹے چھوٹے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگ گئے۔ مشین میں سے ہلکی ہلکی گھوں گھوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عمران دوسرے بٹنوں پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر ایک سرخ رنگ کے بٹن کے اوپر اس نے چیک بلاسٹ کا لفظ پڑھ لیا۔ اس نے یہ بٹن دبایا تو مشین کے کونے پر ایک سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی جس پر ایس ایس کے الفاظ بار بار جل بجھ رہے تھے۔ عمران چند لمحے ان جلتے بجھتے الفاظ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس سرخ رنگ کے بٹن کو دوبارہ پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ بٹن کے دوسری بار پریس ہوتے ہی اسکرین نما اس خانے میں ایس ایس کے الفاظ کی بجائے ایف کا لفظ ابھرا اور اس کے ساتھ ہی مشین سے نکلنے والی آواز یکلخت تیز ہو گئی۔ مگر دوسرے لمحے ایک جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی جلنے بجھنے والے بلب یکلخت بجھ گئے اور مشین سے آواز نکلنی بھی بند ہو گئی۔ عمران کے لیے یہ رد عمل قطعی غیر متوقع تھا۔ اس نے اس ایس ایس والے حصے کو بند کرنے کے لیے بٹن آف کیا، لیکن اس کی جگہ ایف کا حرف نظر آیا اور پھر گونج اس طرح بڑھی اور پوری مشین اس طرح آف ہو گئی جیسے اس نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہو۔ عمران غور سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک بار پھر اس نے اسے آپریٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اس بار مشین میں کسی طرح بھی زندگی کی لہر اجاگر نہ ہو سکی۔ آ جاؤ، میں نے بینڈیج کر دی ہے، جولیا کی آواز سنائی دی اور عمران ایک طویل سانس لے کر کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا نے واقعی ماہرانہ انداز میں بینڈیج کر دی تھی۔ عمران نے فیاٹی کی نبض چیک کی اور پھر اس نے اسے ایک اور انجیکشن لگا دیا۔ فیاٹی کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ زخموں پر لگنے والے مرہم اور بینڈیج کی وجہ سے فیاٹی کی حالت اب تیزی سے ٹھیک ہونے لگ گئی ہے اور وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گی۔ عمران کے ساتھیوں کی ابھی تک واپسی نہ ہوئی تھی۔
لیکن عمران کو معلوم تھا کہ وہ سب انتہائی منجھے ہوئے ایجنٹ ہیں، اس لیے اسے ان کی طرف سے تو کوئی فکر نہ تھی، لیکن اس کے ذہن میں اس مشین کے اس طرح اچانک بند ہونے سے ایک خالش سی پیدا ہو گئی تھی، اور اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مادام فیاٹی ہوش میں آئے تو وہ اس سے اس مشین کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واقعی مادام فیاٹی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحے تو غور سے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عمران اور جولیا کو دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک مدھم تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ شعور کی چمک تیز ہوتی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹانگوں پر موجود زخموں کی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکی اور دوبارہ بستر پر گر گئی۔